السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، آپ میسیج ٹی وی دیکھ رہے ہیں. میں عامر احمد عثمانی. اس وقت میرے ہاتھ میں دنیا کی مقدس ترین کتاب قرآن مجید ہے. ناظرین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے مجھے میرے حقوق بھی بتائے اور کافروں کے حقوق بھی بتائے. یہ وہ کتاب ہے جس نے مجھے انسانیت بھی سکھائی، جس نے مجھے اخلاق بھی سکھایا، جس نے مجھے دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا. مگر مجھے بہت افسوس ہے کہ آج کچھ لوگ اس کتاب کی توہین کرتے ہیں، اور توہین بھی ایسی کرتے ہیں کہ اسے جلا ڈالتے ہیں. خدا را انہیں کیا ملتا ہے انہیں اس جلانے سے یا اس کتاب کی بے حرمتی کرنے سے. میں بہت دکھی دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ سویڈن میں قرآن مجید کی خلاف ورزی ہوئی، اس کے بعد نیدرلینڈ میں قرآن مجید کی خلاف ورزی ہوئی، اور اس نے مسلمانوں میں اتنا اشتعال اور اتنے ان کے جذبات کو مجروح کیا کہ پوری دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمان اس کے احتجاجی مظاہروں کی شکل میں اس کے حق میں نکل پڑے اور اس توہین اور بے حرمتی کے خلاف نکل پڑے. میرے سامنے یہ رپورٹ ہے کہ توہین قرآن کے خلاف پاکستان، ایران، عراق، لبنان، ترکی سمیت دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کے حق میں آ کر گواہی دی ہے. ناظرین، سویڈن اور نیدرلینڈ میں یکے بعد دیگرے ہونے والی قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک بار پھر غم سے بیزار کر دیا ہے، جگا دیا ہے ایک مرتبہ پھر. اور پاکستان کے مختلف شہروں، اسلام آباد، کراچی، لاہور سمیت ایران کے دارالحکومت تہران، اور اسی کے ساتھ عراقی دارالحکومت بغداد، ترکی کے شہر انقرہ اور دیگر کئی اسلامی ممالک میں لاکھوں مسلمان اس وقت سراپا احتجاج ہیں. کراچی میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ہونے والے مظاہرے میں شریک ایک شہری سے جب میں نے سوال کیا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، کیا چاہتے ہو، اس سے جب میرا مکالمہ ہوا تو اس نے مجھے جواب دیا کہ میرا مطالبہ صرف یہ ہے کہ میری اس کتاب مقدس کی توہین نہ کی جائے، قرآن مجید کو نہ جلایا جائے، اس کی بے حرمتی نہ کی جائے، ہمارے نبی کی بے حرمتی نہ کی جائے، اس کی توہین نہ کی جائے. اس سے ہمارے دل زخمی ہوتے ہیں اور پھر ہم کچھ اور تو نہیں کر سکتے، لیکن سڑکوں پر نکل کر آ کر اپنا احتجاج تو ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اسی طرح ناظرین، مظاہرے میں شریک ایک اور فرد سے جب میرا یہ سوال ہوا تو اس نے جواباً ان کی کتاب، یعنی جنہوں نے اس کتاب کی توہین کی ہے، ان کی کتاب بائبل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں ان کے بائبل کی توہین کبھی بھی نہیں کروں گا. مزید بھی اس نے یہ کہا کہ ہمارا دین ہرگز اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی کتاب کی توہین کریں، چاہے کہ بائبل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ناظرین، اسی طرح سراپا احتجاج ہیں لوگ. اسلام آباد میں تحریک لبیک نے علامہ سعد رضوی کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. لاہور میں قرآن و سنہ موومنٹ نے علامہ ہشام الہی ظہیر کی سربراہی اور سرپرستی میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، اور احتجاجی مظاہرے سے قبل علامہ ہشام الہی ظہیر نے کیا کہا، یہ ان کی گفتگو آپ سنیے. انہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف سپیچ ایک الگ کیٹیگری رکھی ہے، ساتھ ہی انہوں نے ایک کیٹیگری ہیٹ سپیچ کی بھی رکھی ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا، ان کی بات کر رہا ہوں. عدلیہ کے ججوں کے فیصلوں کے خلاف انہوں نے کیا قانون بنایا ہوا ہے؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ، توہین عدالت، توہین عدلیہ. فریڈم آف ایکسپریشن تب کہاں گیا؟ ایک عدالت نے فیصلہ دیا، وہ فیصلہ اگر کوئی جلاتا ہے تو وہ تو کنٹیمپٹ ہے، وہ تو ہیٹ ہے. جھنڈا کوئی جلاتا ہے وہ تو ہیٹ ہے، کرنسی نوٹ کوئی جلاتا ہے وہ ہیٹ ہے، لیکن قرآن پاک کو اگر کوئی جلائے وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. یہ دوگلا پن ہے آپ کا، یہ منافقانہ رویہ آپ کا. آپ اپنے اصولوں کے مطابق بھی منافقانہ طرز عمل کے اوپر ہیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کا تعصب ظاہر ہو گیا ہے، آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. آپ نے یہ جو نعرے ایجاد کیا آپ اس کے خلاف خود جا رہے ہیں. توہین سویڈن میں ہوئی ہے، توہین نیدرلینڈ میں ہوئی ہے، احتجاج آپ پاکستان میں کر رہے ہیں. دکھ ہوتا ہے اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں. اصولی طور پر ہونا کیا چاہیے؟ یہ جو احتجاجات ہیں یہ اپنے حکمرانوں کو جگانے کے لیے ہیں کہ اٹھیے، غیرت کیجئے، غیرت کھائیے، آگے بڑھیے، دیگر مسلمان ممالک سے رابطہ کیجئے. آپ دنیا کے اندر 50 سے زائد ہیں، 50 سے زائد ممالک ہیں. ایک انتقام کا طریقہ یہ بھی ہے کہ فیصلہ کیجئے
کہ اپنے ایک ایک بچے کو اس قرآن کی حفاظت کی ڈیوٹی لگا دیں گے. ایک گھر کا ایک بچہ سینے میں قرآن لیے ہوئے پھیر رہا ہو, جتنے مرضی جل جائیں, کیا جل سکتا؟ نہیں جل سکتا. اسی کے ساتھ ناظرین, ایرانی دارالحکومت تہران میں ہونے والے مظاہرین نے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سویڈش سفیر کو فی الفور ملک بدر کیا جائے اور سفارتی طور پر سخت ترین احتجاج بھی سویڈن اور نیدرلینڈ کے ساتھ ریکارڈ کیا جائے. ترکی کے شہر انقرہ میں بھی لاکھوں لوگوں کا سمندر ہاتھوں میں قرآن مجید اٹھائے وہ امڑ آیا ہے. وہاں کی انتظامیہ اور پولیس کے بس میں نہ رہا اور سویڈش سفارت خانے کے سامنے جب یہ ہجوم پہنچا, ترکوں کا یہ ہجوم نعرے بازی کرتے ہوئے سویڈش سفارت خانے کے سامنے پہنچا اور وہاں پر موجود ان بے ضمیر لوگوں کو انہوں نے اس بات کا احساس دلایا کہ اس کتاب کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک کتنی زیادہ ہے اور اس کی توہین کبھی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں ہونے والے مختلف مظاہروں میں مذہبی سیاسی جماعتوں کے قائدین اور دیگر مقررین نے اس بات کا مطالبہ بار بار دہرایا ہے کہ سویڈش سفیر کو فی الفور ملک بدر کیا جائے, احتجاج ریکارڈ کیا جائے اور مسلمانوں کی جو دل آزاری ہوئی ہے اس کا جواب اور بدلہ ان سے لیا جائے. اور خاص کر مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی ان تمام مظاہروں میں کہ سویڈش اور نیدرلینڈ کی پروڈکٹس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو معاشی طور پر کمزور کیا جا سکے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اچھا اقدام جو پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہوا, ایک مرتبہ پھر ممبر جماعت اسلامی مولانا عبدالاکبر چترالی نے پوری قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس توہین کے خلاف قرارداد مذمت قومی اسمبلی میں پیش کی اور وہ متفقہ طور پر منظور بھی ہوئی. ساتھ ہی ساتھ خراج تحسین کے مستحق ہیں ایک بار پھر سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب, جنہوں نے سینٹ کے اندر قرارداد مذمت پیش کی اور متفقہ طور پر اس کو وہاں منظور کروایا. اور یہ زبردست کام بھی اس مرتبہ پھر سینیٹر مشتاق نے کیا. اس سے قبل بھی انہوں نے بہت سارے اس طرح کے کام کیے ہیں. تو ناظرین, یہ پوری صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے. مسلمان سراپا احتجاج ہیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس قرآن کی توہین ہوئی ہے جو ہمیں برداشت نہیں. مسلمان ممالک, OIC, رابطہ عالم اسلامی اور اس جیسی دیگر اسلامی ممالک کی بڑی اور انٹرنیشنل تنظیمیں فی الفور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس قسم کی ٹھوس قانون سازی کریں کہ جس سے آئے روز ہونے والی ان بے حرمتیوں اور گستاخیوں کا دروازہ بند کیا جا سکے.